لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی وقار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھے بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہمارے مسلمان بھائیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے جو ہمارا دھرم ہے مسلمان بھائی یہ اتنی بڑی کم عقلی ہے نا کہ بیچارے ہفتہ میں ایک روز تو آتے جمعہ پڑھنے کے لیے اور پھر دوسری بات سال میں ایک مرتبہ آتا ہے رمضان مہینہ. اب انہیں کہاں سے اسلام سمجھ جائے گا کہ مسجد میں ہمیں کس طرح جانا چاہیے, کہاں بیٹھنا چاہیے, کیسے کھڑا ہونا چاہیے, کب نیت ماننی چاہیے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کا میدان کھلایا کرتا ہے اور یہاں لگتا ہے کوئی باہر سے آ جائے کیا بیٹھے گے. ہر جمعہ کو بولتا ہوں کہ ذرا پہلی صف کو بھر لیا کرے پھر دوسری صف کو بھر لیا کرے. ایسی مصیبت لوگوں کو رہتی ہے, اتنی بڑی پریشانی پیش آ جاتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ رہے ایسا نہ ہو کہ ہمیں قید کر دیا جائے. اگر آگے آ جائیے تو شاید قید کر دیا جائے. لوگوں کو بیٹھنے کا ڈھنگ اب تک کے نہیں آیا. لوگوں کو اللہ کام کرے پروردگار بس پیچھے ہی کھڑے رہیں گے, پیچھے ہی بھاگنے کے چکر میں لگے رہیں گے. اتنی جلد بازی کیوں رہتی نماز میں؟ یہاں سے نکلنے کے بعد لوگ خرافات میں روڈ بازی, گاؤں بازی, نہ جانے کس کس خرافات میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. یہ خالق خدا ہی کیا تک کیوں اتنی بڑی نفرت پیدا ہوتی ہے؟ لہذا ان نفرتوں کو دور کیا جائے, اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ کی مقدس بارگاہ سے دل جوائی کے ساتھ پیار محبت کی جائے. اسی میں کامیابی ہے. دنیا دار پر کرتے رہو گے, دنیا سے محبت رکھو گے, کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے ہو. یہ کامیابی کی زمین ضمانت نہیں ہے. رمضان شریف کا عظیم مہینہ, پیارا مہینہ چل رہا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو. اتنی بڑی بےغیرتی, بے حیائی لوگوں کے اندر کوٹ کے بھر چکا ہے کہ وہ بدبخت میں نے ابھی دیکھا 4-6 لوگوں کو کھڑے ہوٹل میں بھگ چلا رہے ہیں. کیسا انسان وہ بخشا جائے گا؟ رب کریم کا فرما ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور وہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہت ہی بہترین چیز ہے اگر تم صبر رکھتے ہو, سمجھدار ہو. کیا اللہ کا فرمان چھوٹا ہے؟ لیکن یہ کیا اس قوم کو ہو گیا؟ سال میں 30 روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نوازتا ہے اپنی رحمتوں سے, اپنی بخشش سے, مغفرت سے اپنے بندوں کو نواز دینا چاہتا ہے. رب فرماتا ہم تو ماں کرم ہے, کوئی سالگی نہیں, راہ دکھلاوے کسے کوئی رہنمے منزل نہیں ہے.
ہم کس کو راستہ دکھائیں؟ ہم کس کو ہدایت دیتے؟ کوئی دعائیں مجھ سے مانگنے والا ہے؟ مجھ سے کوئی لینے والا؟ جب سے رمضان المبارک کی پہلی شب شروع ہوتی ہے، اسی تاریخ سے لے کر کے رمضان کے آخری عشرے تک، یعنی 30ویں شب تک، رب قدیر کی رحمتیں چیخ چیخ کر آواز دیتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی بخشش ہوتی ہیں۔ ہم کیا جانیں گے؟ دو کوڑی کے ہم انسان ہیں، تھوڑا سا بیٹا ہماری کھوپڑی میں اور ہم خدا کی شان کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ رب قدیر کا فرمان ہے کہ جو بھی میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، رب قدیر کا خود اعلان ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی بخشش و مغفرت میں کر دیتا ہوں۔ دیری ہوتی ہے، لیکن افسوس کیا لوگوں کو ہو گیا ہے۔ ہمارے آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ میں معراج کی شب میں شب معراج میں آ رہا تھا رب قدیر کی بارگاہ میں، تو راستے میں سدرۃ المنتہا جو حضرت جبریل امین کی آخری حد ہے، میں جب وہاں پہ پہنچا سدرۃ المنتہا پر، آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں نے ایک فرشتہ کو دیکھا، اور وہ فرشتے کو اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بڑا عجیب و غریب فرشتہ ہے، ساتھ میں جبریل امین ہے۔ روزداروں آپ کو مبارک ہو، جتنے بھی روزداروں سن لو، آپ کی ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، اور بے روزگاروں تو پھر سن لو کہ تمہاری کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عذاب تیار ہے، وہ بھی سن لو۔ اس رمضان کی بےحرمتی کرنے والوں، کال کھول کے کس سنت تمہارے لیے کتنی بڑی خرابی ہے، اور انسانوں کے لیے کتنا بڑا انعام اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا، پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ توجہ کے ساتھ، یہ کون جبریل؟ ایسا فرشتہ اب تک کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس کی لمبائی، اس کی جو مسافت ہے، لگ بھگ 1,00,000 سال کی مسافت ہے۔ خوب توجہ سے سنیے گا، 1,00,000 سال کی مسافت اس کی لمبائی ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ ہے، اللہ نے یہ فرشتہ بنایا، اس کو پیدا کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اس فرشتے کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا تھا کہ آدم علیہ السلام و تسلیم کے پیدائش سے 200 سال پہلے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ 200 سال پہلے اس فرشتے کی تخلیق کے اندر میں آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اس کو دیکھا، فرشتے کو، جو اس کے ایک ہاتھ سر کے نیچے، پیر اس کا ہاتھ سے اٹھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، دیکھا اس کے 1,00,000 سر ہے۔ اس فرشتے کو 1,00,000 سر اللہ نے عطا کی ہے۔ 1,00,000 سر میں 1,00,000 زبان پیدا کر دیا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث میں آپ کو دکھائیں گے شیشہ کے معافی، اور جس کو شک ہے دکھاؤ۔ 1,00,000 منہ، 1,00,000 سر، 1,00,000 سر میں 1,00,000 منہ، اور 1,00,000 منہ میں 1,00,000 زبان ہے۔ 1,00,000 سر کے اوپر بڑی بڑی چوٹی لگی ہے، بال ہے، ان چوٹیوں پر ایک ایک ایسا بال لگا ہے جو بال کے اندر ایک ایک موتی لگی ہوئی ہے ہر بالوں میں۔ ان موتیوں میں پیٹ کے اندر، موتی کے پیٹ کے اندر شہر ہے،
دریا ہے، اس موتی کے اندر دریا ہے اور اس دریا کے اندر مچھلی موجود ہے۔ کہاں؟ سر کے اوپر بال کے اوپر چوٹی، اور چوٹی کے ایک بال میں موتی لگا ہے، موتیوں کے پیٹ کے اندر دریا ہے۔ کیا بنانے والے نے پیدا کیا ہے؟ رب قدیر کی شان ہے جو اپنے باتوں کی ایجاد کر کے رکھا گیا ہے، اور ایسی مخلوق کو ایسا فرشتہ پیدا کر دیا ہے کہ میرے بندے جب رمضان المبارک آئے اور جب روزہ رکھیں گے اس کے لیے علاج یہ میں دوں گا جو میرا بندہ کبھی کھاتی تو کبھی سوچی نہیں سکتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ دریا ہے، دریا کے اندر مچھلی ہے، مچھلی کے پیٹ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک مچھلی نہیں، جتنے موتی ہیں سارے موتیوں کے اندر شہر دریا، اور سارے دریاؤں میں مچھلی موجود ہے، سارے مچھلیوں کے پیٹ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ کو میرے نبی نے اشارہ فرمایا، دیکھا پیٹ کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر لکھا ہوا کلمہ شہادت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ مچھلی کس لیے ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آدم سے پہلے 200 سال پہلے اس کو پیدا کیا، اور اس کو جنت کے اندر ایک چراگاہ ہے وہاں پر اس کو رکھا جائے گا، اور یہ مچھلی جب اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح و تمہید بیان کرتی ہے تو اس کی تسبیح سے جو اس کی زبان سے اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو سے جنت بش میں آ جاتا ہے، جنت خود بش میں آ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس سے امتوں پیدا کیا ہے؟ اور جبریل اس مچھلی کے درود پاک یا دعا مغفرت کرنے سے امتی کو فائدہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جب زبان کو کھولتی ہے، جب ذکر خدا بندی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اعلان کرتا ہے کہ یہ مچھلی کی تعریف، اس مچھلی کی بھائی اور اس کی دعا مغفرت کرتی ہے، تو روزہ دار جو اپنی امتی ہے ان امتیوں کے لیے دعا مغفرت کرتی رہتی ہے، ان کے لیے تسبیح پڑھتی ہے، ان کے لیے ذکر و اذکار کرتی ہے۔ اس مچھلی کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ امت محمدی جب رمضان کے روزہ پالے رکھے تو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کامیابی کی دعا کرتے رہے۔ دربار ہے کتنی زبان ہوئی اس میں، کتنا سر، کتنی موتی، کتنا اس کے اندر دریا، کتنے مچھلی، کتنے مچھلی کے اندر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور کب کس وقت مقام پر اللہ کی بارگاہ میں وہ تسبیح تعریف امت محمدی کی لے کر رہی ہو مچھلی۔ کیا انعام کا بھائی؟ اتنا بڑا انعام روزانوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے تو صندوق بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ صندوق کیسی ہے؟ نورانی تارے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے مت پوچھے، جس فرشتہ کے سامنے وہ صندوق رکھی ہوئی ہے فرشتے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا وہ فرشتے یہ صندوق تیرے سامنے کیوں رکھے گئے ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی امتی کے لیے برات ہے، اس میں چھٹکارا ہے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کریں گے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی راز اس کے اندر رکھا گیا ہے، اس میں کامیابی ہے، بخشش کی ذریعہ ہے، چھٹکارا عذاب سے چھٹکارا پا جانے کے لیے اس کے لیے نجات رکھا گیا ہے۔ یہ روزانہ خوش
خوش ہو جاؤ، مبارک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوف خدا دل میں بسانے کے لیے، محبت خدا دل میں بسانے کے لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے رکھتا ہوگا یا پڑوسی نے کر کے کوئی شرمندہ نہ کرے، یا کوئی دوست احباب نے کر کے ہمیں احساس کر دیا تم مسلمان ہو کر دیا تم روزے دار نہیں ہو، کوئی پڑوسی والا دے کر کہے یا تم پڑوسی ہو کر مسلمان ہو کر کے تو روزہ دار لوگوں کی سامنے شرمندگی محسوس نہ ہونے کے لیے اگر تم نے روزہ رکھا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں۔ تو ہم کو اپنی شدت سے بچنے کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے تمہیں روزہ کرنا۔ اگر دل میں یہ تائیہ ہو جائے کہ میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا، میرے اس کردار سے، اس عمل سے میرا مولا راضی ہو جائے گا، صرف میرا مولا راضی ہو جائے تو انشاءاللہ پڑوسی کے بھی لوگ خوش ہو جائیں گے، دوست احباب بھی خوش ہو جائیں گے، گاؤں کے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، ملنے جلنے والے بھی عزت کریں گے، اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں اس کا مقام ہوئی کرے گا۔ دل میں اگر خوف ہے تو دوسری بات، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، یہ تو فائدہ ہوگا روزداروں کے لیے بہت ساری بے شمار فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، تھوڑی سے میں نے آپ کے ساتھ جھلک رکھا ہے تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، روزہ رکھنے میں آپ کو حوصلہ پیدا ہو جائے، دل میں ہمت پیدا ہو جائے، آپ کی عزت افزائی ہوتی رہے گی کہ میں روزہ رکھوں گا، مجھ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور یہ فلاں فلاں انعامات سے مالا مال کرے گا۔ یہ مت سوچنا کہ اب روزہ رکھیں گے ہمیں جنت مل جائے گی، یہ غلط سوچ آتی ہے کہ اب روزہ رکھیں گے تو ہم جنتی بن جائیں گے اور نماز پڑھیں گے تو ہم جنتی ہو جائیں گے۔ نہیں، روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج عمرہ کرنا، دیگر کی عبادات جو بھی ہے اسے ادا کرنا، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، رب قدیم کا قانون ہے، اس کو ہمیں بجا لانا یہ ضروری ہے۔ اور جنت کا مالک رب قدیر ہے، نمازوں کا مالک رب قدیر ہے، جہنم کا مالک رب قدیر ہے، ساری چیزوں کا مالک رب قدیر ہے۔ یہ تو رب فضل کے اوپر ہے کہ جس سے چاہے، جس کو چاہے اور جس سے چاہے راضی ہو جائے، جب راضی ہو جائے گا تو اس کو جب چاہے گا اپنی جنت سے انعام عطا فرمائے گا۔ بندوں کی خوشی کے لیے رکھا گا انعام جنت، وہ انعام ہے، جو جنت ہے وہ انعام ہے۔ اب انہیں میں کاروبار کر رہا تھا، دھندا پانی رکایا، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں کاروبار بند ہو گیا، کیسے اللہ پاک ہے؟ میں روزہ رکھتا ہوں، میرا کاروبار بند ہو گیا، کیسے اللہ پاک ہے؟ بات میں اکھڑ ملاش لوگ، اندھر ملاش لوگ ہیں، وہ یہ سوچتے میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ پہ احسان کیا، روزہ رکھا، اللہ پہ احسان کیا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پہ احسان کرتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، اللہ پہ احسان کرتے ہیں۔ نہیں، کسی کا کوئی احسان اللہ پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرو رہا احسانات بندوں پر ہے، ساری مخلوق پر اللہ ہی کا احسان ہے، اللہ پر کسی بندے کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان کرنے کے لائق بندہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں بولنے کی توفیق دی ہے، اس کا احسان ہے۔ اور اب یہ چاہے میں مرنے کے لیے آؤں، کون کیا کر سکتا ہے؟ یہاں بیٹا مر رہا ہوتا ہے، باپ نہیں روک سکتا، باپ مر رہا ہوتا ہے، بیٹا نہیں روک سکتا ہے، تو اس کی بہت بڑی شان غریبی کی جلوہ گری ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے جو بھی کام کیا جائے، نوجوانوں سے گزارش یہ ہے جو تراویح رات کو ہوتی ہے تو ان کی نوٹنکی بھی چالو ہو گئی، پھر واپس سے اور دل سے، دماغ سے یہ بات نکال دیا جائے